اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک کلام سنایا، اس پر ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے میری مسجد میں بھی پہلے دن لوگوں نے آہستہ کہا، پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یہ گھر نہیں ہے، یہاں گھر والیاں بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں آپ کو کون ٹھوکے گا؟ گھر میں زیادہ بلند آواز نہیں نکالا کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چپل پڑ جائے یا گھنٹا پڑ جائے یا چانٹا پڑ جائے۔ یہاں آپ کی گھر والی نہیں ہے، یہاں آپ زور سے، یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے گھر میں میرا نام لیا کرو، تو الحمدللہ کہے آپ۔ یہ حضرت بھی تصدیق کریں گے، قاری صاحب بھی تصدیق کریں گے کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، پھر الحمدللہ کہے۔ لاہور کا ایک واقعہ ہے، وہاں ایک شخص نے، سیاسی شخص تھا، اسٹیج پہ آ کے اعلان کیا کہ میں اس روڈ کے لیے اور اس گلی کے لیے 3 لاکھ روپے کا پیکیج منظور کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے بڑے نعرے لگائے، بہت خوش ہوئے، ناچنے لگے۔ ایک ٹھیلے والا آیا اور اس نے بھی اعلان کیا کہ یہ وزیر صاحب جو تھے، انہوں نے تو 3 لاکھ کا اعلان کیا تھا، لیکن میں آپ کے لیے 5 لاکھ کا اعلان کرتا ہوں۔ لوگ اور خوش ہوئے اور ناچنے لگے اور نعرے لگانے لگے۔ جب وہ نعرہ لگا کر اتر گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی وزیر کو تو پیسے وہاں سے ملنے ہیں، لیکن آپ کہاں سے 5 لاکھ روپے لگائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کرنا اس نے بھی نہیں ہے اور کرنا میں نے بھی نہیں ہے، ویسے ہی بس عوام کو نچوانا ہے اور عوام سے نعرے لگوانا ہے۔ اور یہاں اللہ کا کلام پڑھا گیا اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ کہو، آپ آواز نہیں نکالتے، کہو الحمدللہ، اس میں کیا ہے؟ مولانا عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ خلیفہ مجاز ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے 30 دن تک اپنے آگے کڑا کروایا یا نہیں کروایا؟ نہیں، آپ کو شک ہے؟ یہ 30 دن تک کون کڑا کروا رہا ہے؟ اللہ پاک کڑا کروا رہا ہے۔ کون کڑا کروا رہا ہے؟ فرمایا کہ پورے 30 دن اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ نے اپنے آگے کھڑا کروایا، کہے الحمدللہ، اور 40 سجدے کرائے، کہے الحمدللہ، 40 سجدے کروائے، نہیں کروائے؟ 40 سجدے کروائے، ہر سجدہ مقام قرب پر، او الحمدللہ، اور ہر دوسرا سجدہ مقام اعلیٰ پر، کون الحمدللہ، تو الحمدللہ، اور اپنا کلام سنوایا۔ جیسے بچے کو باپ پکڑ کے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ قاری صاحب نے 30 سپارے پڑھوائے، قاری صاحب نے 30 سپارے پڑھے، آپ نے سنے، کہے الحمدللہ۔ اس میں اللہ پاک نے جنت کے وعدے تازہ کیے، جہنم کے وعیدوں سے ڈرایا، نصیحتیں اللہ پاک نے کروائی۔ ایسی کتاب جو منزل من اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں باہر آیا، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیا کلام پڑھتے ہیں۔ آج کی رات تھوڑی سی لمبی ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب نے رات لمبی کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ جب یہ عبادت کا مہینہ ہے تو لمبی کی رات سے کیوں ہم اٹھتا ہے؟
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ باغیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میری پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ہمارے ایمان یہ ہے کہ جب کلام اللہ کی تلاوت لمبی ہو جاتی ہے تو ہمیں پیاس کی بھی شدت محسوس ہونے لگتی ہے، یہ ہمارے ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میری بھوک کو اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں آیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاہلیت کے زمانے میں کچھ پڑھے ہوئے تھے اور شعر و شاعری سے آپ کو بھی لگاؤ تھا۔ آپ باہر آئے تو آپ نے جب قرآن پاک کو سنا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کا تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، شروع سے سنا، کہنے لگے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اتنا مزیدار اور اتنا دلچسپ، اتنا پیارا کلام، یہ تو شعر ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے لگے کہ شاید یہ جادوگر کا کلام ہو، کسی کاہن کا کلام ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا پڑھ رہے تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ عمر پیچھے سن رہا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کائن کا بھی کلام نہیں ہے۔ سوچنے لگا کہ شاید شاعر کا بھی کلام نہ ہو اور کاہن کا بھی کلام نہ ہو، لیکن شاید نعوذ باللہ یہ کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ پر جھوٹ کر رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اگلی آیت پڑھی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اللہ پاک پر اگر کوئی جھوٹ گڑے تو اللہ پاک اس کی شہ رگ کاٹ دے اور اس کے پیشانی سے اس کو پکڑ لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری دل میں تھوڑی بات تو بیٹھ گئی کہ یہ تو نہ شاعر کا کلام ہے نہ ساحر کا کلام ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو آپ نے اللہ کا وہ کلام سنا، اس پر آپ الحمدللہ کہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل مجدہ نے دین کو روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو رمضان کی اور روزوں سے متعلق آیتیں لائے، اس سے پہلے قتال کی آیتیں ہیں اور اس سے پہلے بدلے کی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس سے پہلے قصاص کی آیتیں ہیں، اور اس کے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کی آیتیں لائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اے مسلمانوں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بلکہ سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس اور شیطان ہے، شیطان اور نفس آپس میں جڑوا بھائی ہے،
اگر آپ نے مارنا ہے تو نفس اور شیطان کو مارو، اور نفس اور شیطان کو مارنے کے لیے سب سے اکثر چیز وہ صبر ہے، اور صبر کس سے حاصل ہوگا؟ وہ روزے سے حاصل ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں روزہ رکھو تاکہ اس نفس اور شیطان کا علاج ہو جائے۔ اور جس طرح لوہے کو زنگ آلود لوہے کو ایک آدمی ریگمال سے صاف کرتا ہے، جب اس کا زنگ اترتا ہے تو پھر اس پر کلر چڑھاتا ہے، تو فرمایا کہ الرمضان من الرمز وهو يرمز الذنوب، یہ رمضان رمز سے ہے، گرمی کی شدت سے ہے، یہ بھی گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جیسے کہ ریگمال ایک لوہے کو صاف کرتا ہے۔ جب ریگمال سے لوہا صاف کیا جاتا ہے پھر اس پہ رنگ چڑھایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ رمضان کی گرمی کی شدت روزہ دار کے گناہوں کو مانچ لیتی ہے اور صاف کر لیتی ہے۔ جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر رات کو انوار ربانی اور کلام ربانی سے اس کو ایمان کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اب میں بات کروں گا تو یہ شاعر حضرات بھی آئے ہیں اور میرا بھی گلا جو ہے بالکل آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا عاشق صاحب نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ابتدا میں کیا حالات تھی، ابتدا میں ہم آتے تھے تو 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ صحابہ کے محبت میں اٹھے ہیں۔ صحابہ کی محبت کی سمجھ ہر کسی کو تو جلدی نہیں آتی ہے، اگر دیر سے بھی کسی کو سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ۔ دیکھیں شروع میں کیا حالت تھی، اور اب دیکھیں الحمدللہ سارے محلے والے بیٹھے ہیں۔ شروع میں پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کیا آپ کے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا؟ نہیں سکھایا؟ بولے نا ہاں۔ یہ جو قاری صاحب انہوں نے پورا قرآن آپ کو نہیں سنایا؟ نہیں سنایا؟ تو آپ پہلے پریشان تھے کہ یہ قاری صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے کیا کریں گے۔ دیکھیں قاری صاحب نے مسجد اللہ نے بنوائی، قاری صاحب نے کوشش کی، الحمدللہ مسجد بن گئی۔ قاری صاحب کے بیٹے نے آپ کو قرآن سنوایا، تو آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قاری صاحب پہ خرچہ کرنا پڑ جائے، کہیں 10 100 50 روپے، آپ اس سے ڈرتے ہیں؟ ہاں ہاں۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ مہذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم پار ہوئے تاریخ قرآن۔ قرآن والوں کو ہم نے کیا سمجھا پتہ نہیں کیا ہوا، قاری صاحب نے کیا سمجھا؟ شروع میں ویسے ہی آپ قاری صاحب کے یہاں ہونے پر الحمدللہ کہے، عاشقوں کو قاری صاحب لاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، قاری صاحب نے آپ کو قرآن سنایا، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی، قاری صاحب نے ایک ہندو کا واقعہ سنایا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن اور قرآن والوں کی قدر کیوں نہ کریں؟ ایک ہندو کا واقعہ سنایا کہ اس نے جب قدر کی تو اللہ پاک نے اسے ایمان کی توفیق دی۔ تو ایک مسلمان اگر قدر نہیں کرے گا تو اللہ پاک اسے ایمان کی توفیق اس سے چھین لے گا۔ اگر قرآن والوں کی بھی قدر نہیں کرو گے تو اس پر مشاہدات ہے اور کتابیں لکھی گئی ہے کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں سے بھی ایمان کی توفیق طلب کر لی ہے۔ تو قرآن پاک کی قدر کرو گے بھائی؟ قرآن والوں کی قدر کرو گے؟ اپنے امام کی قدر کرو گے؟ جس نے آپ کو پورا قرآن اللہ کا سنایا اس کی قدر کرو گے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔